عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صرف بہادری اور شجاعتی میں یکتا نہ تھے بلکہ عقل اور فہم کے لحاظ سے بھی شاندار بصیرت رکھتے تھے۔ زندگی کے ہر مارکے میں محض دلیری سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تدبیر کے بغیر بہادری بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جنگ صرف اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی بلکہ عقل و دانش کے بل بوتے ہی پر کامیابی کی تدبیر کی جاتی ہے۔ سن 27 ہجری میں شمالی افریقہ کا مارکہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے امیر لشکر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جگہ عبداللہ بن سعد کو امیر مقرر کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کے لیے مدینہ منورہ سے ایک اور لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت چند صحابہ کرام فرما رہے تھے۔ اس لشکر کی روانگی کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ جو لشکر انہوں نے روانہ کیا ہے وہ کس حال میں ہے اور کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، وہ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ تب سیدنا عثمان نے عبداللہ بن زبیر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا تاکہ حالات سے آگاہی ہو سکے۔ عبداللہ بن زبیر میدان کارزار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میدان جنگ کے ہر مرحلے اور لشکروں کی ایک ایک حرکت پر ان کی گہری نظر تھی۔ جلدی انہیں احساس ہو گیا کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے جو حربہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ جنگی چال چل رہی ہیں، وہ اتنی اچھی نہیں۔ اس طریقے سے دشمن کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ صبح سے لے کر ظہر تک جنگ کرتے تھے۔ ظہر کے بعد جنگ کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا اور دونوں لشکر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتے تھے تاکہ آرام کیا جائے، اگلے دن کے مارکے کے لیے تیاری کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یہ کوئی بہتر جنگی تدبیر نہیں تھی۔ اس تدبیر سے فیصلہ کن مارکہ ہونے کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں تھے۔ اپنی سانسیں بحال کرتے کرتے وہ دشمن کو بھی آرام کا اتنا ہی موقع دے دیتے تھے جتنا خود کو حاصل ہوتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے امیر لشکر عبداللہ بن سعد سے گزارش کی، امیر محترم، موجودہ طریقہ جنگ میں مجھے کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے۔ ابن زبیر عبداللہ بن سعد بولے، میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر ہی میں نے اس انداز جنگ کو اختیار کیا۔ اگر تمہارے ذہن میں اس سے بہتر کوئی تجویز ہے تو ضرور بتاؤ۔ جی امیر محترم، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ عبداللہ بن زبیر نے بڑے احترام سے کہا، ہم اپنے لشکروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک صبح کے وقت دشمن سے جنگ کرے گا، اس دوران دوسرے حصے کے لوگ مکمل طور پر آرام کریں گے اور اپنے طور پر آنے والے مارکے کی تیاری کریں گے۔ جب پہلے حصے کے لوگ دشمن سے جنگ کرتے تھک جائیں گے تو اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ آئیں، دشمن بھی تھک کر واپس چلا جائے گا۔ اس موقع پر دوسرے حصے کے لوگ تھکے ماندے دشمن پر اچانک حملہ کر دیں، اللہ نے چاہا تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ عبداللہ بن سعد یہ تجویز سن کر بہت خوش ہوئے۔ تجویز ان کے دل کو بھاگی، چنانچہ وہ عارضی طور پر لشکر کی قیادت سے دستبردار ہو گئے اور لشکر کی امارت عبداللہ بن زبیر کے سپرد کر دی تاکہ وہ صحیح انداز میں اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنا سکے۔ دوسرے دن دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حسب معمول گھمسان کا رن پڑا، مجاہدین کو شہادتیں بھی نصیب ہوئی اور بے شمار مشرک جہنم وصال ہوئے۔ جب دونوں لشکر زخموں اور تھکن سے چور اپنی اپنی کمین گاہوں کی طرف لوٹ آئے، تب دوسرا تازہ دم حصے کے مجاہدین نے اچانک دشمن پر حملہ کر دیا۔ دشمن کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تھکن سے چور لوگ اتنی جرأت کر سکتے ہیں۔ تازہ دم لشکر نے حیرت میں ڈوبے ہوئے دشمن کو بری طرح شکست سے دوچار کر دیا۔ مسلمانوں نے بے شمار کافروں کو قتل کیا اور کتنے ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مالی غنیمت بھی وافر مقدار میں حاصل ہوا۔ یہ تھا اس شاندار تجویز کا نتیجہ جو ابن زبیر کی فہم و فراست کی دلیل تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے خلیفہ وقت کا سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت جو موقف اور طریقہ اختیار کیا، اسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ جب مخالفوں نے سیدنا عثمان کی رہائشگاہ کا محاصرہ کر لیا اور ان کی شدید توہین کی، اس وقت چند صحابہ کرام دفاع کے لیے آگے بڑھے، ان میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ سیدنا عثمان اس بات پر بضد تھے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوج کو نہیں بلائیں گے،
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں اور محض ان کی ذات کے لیے مسلمانوں کا خون بہے۔ اسی بنا پر ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ لڑائی سے گریز کیا جائے۔ سیدنا عثمان کے اسی موقف کی بنا پر عبداللہ بن زبیر ان کی حفاظت کے لیے چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ جب مخالف دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان پر حملہ کیا تو عبداللہ نے اپنی تلوار کے زور سے انہیں سیدنا عثمان سے دور کیا۔ اس مختصر لڑائی میں انہوں نے کئی باغیوں کو زخمی کیا، خود انہیں بھی کئی زخم آئے۔ عبداللہ بن زبیر اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ میرا سب سے بہترین عمل ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر دنیاوی جاؤ حشمت کے بالکل طلبگار نہ تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کے معاملات سے کوئی خاص دلچسپی تھی۔ جب خلیفہ وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کی بیعت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عراق چلے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ تو عراق چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ بن زبیر مکہ کے والی کی حیثیت سے وہیں مقیم رہے۔ یزید بن معاویہ کا کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، اسے بھی حکومت کرنے کی زیادہ مہلت نہ ملی، چونکہ وہ کم سن تھا۔ اس بنا پر حکومت کی طمع اور لالچ سے محروم تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مرتے وقت اس نے کسی کے متعلق وصیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو خلیفہ بنایا جائے۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آپ کے متی اور فرما بردار ہو گئے۔ پورے جزیرہ عرب، خاص طور پر اہل حجاز نے آپ کی بیعت کر کے خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر یہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ امت مسلمہ اور اس وقت جس انتشار کا شکار تھی، گروہی اختلافات اور خانہ جنگی کی اسی کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اس بر وقت اقدام کے نتیجے میں مصر، یمن، خراسان کی تمام ریاستوں میں آپ کی خلافت کو مان لیا گیا اور اہل مکہ تو پہلے ہی آپ کی بیعت میں سبقت کر چکے تھے۔